Assalamu alaikum. Welcome the students of class 5. Today we are dealing with the unit number 7, which is environment. So students, we are dealing at page number 64, 65 or 66, and the topic is reducing pollution. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to understand about the reduction of pollution. Okay students, so as you know that in previous lecture we will discuss about the types of pollution. Okay, so today we will discuss that how we can reduce such types of pollutions by taking following precautionary measures. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि मतलब हम रिड्यूसिंग पोल्यूशन को कम जो है वो किस तरह कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, सो स्टूडेंट्स एज यू नो कि पोल्यूशन की सबसे मेन कॉज जो है वो खुद ह्यूमन्स है. ठीक है, बिकॉज पोल्यूशन ज़्यादातर ह्यूमन्स की वजह से ही जो है वो क्रिएट हो रही है, और ये जो पोल्यूशन है ये हमारी सेहत के लिए जो है, हमारी ज़िंदगियों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी लाइफ्स पर. सो वी हैव टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू स्टॉप और रिड्यूस द पोल्यूशन विच वी आर क्रिएटेड. So here are some ways to reduce all types of pollution. First of all, types of pollution, reducing pollution. Number 1, reducing land pollution. Number 2, reducing air pollution. Number 3, reducing water pollution. Number 4, reducing air pollution. And number 5, reducing visual pollution. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे that how can we reduce land pollution. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के 3 बेसिक स्टेप्स हैं. ठीक है, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो वी कैन ईजीली कंट्रोल द लैंड पोल्यूशन ऑन अर्थ. वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. ठीक है, ये वो 3 स्टेप्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूस, कि रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं हम लैंड पोल्यूशन को. सो वी हैव टू रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल दैट वी क्रिएट. मतलब हमें सबसे पहले तो चाहिए कि हम लोग वेस्ट मटेरियल्स जितने भी हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें. ठीक है, कम कर दें. वेस्टेज मटेरियल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें. नंबर 2, रीयूज़. वी हैव टू री यूज़ द मटीरियल्स दैट वी कैन. मतलब कि हम लोगों को जो चीज़ें हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो है एक दफ़ा यूज़ करने के बाद ना फेंकें. ठीक है, उसको बार बार यूज़ कर सकें हम लोग. मीन्स कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना चीज़ों को री यूज़ करें. नेक्स्ट आता है रिसाइकल. वी हैव टू रिसाइकल द मटीरियल्स दैट कैन टर्न इनटू एनीथिंग एल्स. मतलब जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसके बाद हम लोग उसे फेंक देते हैं, तो हमें चाहिए कि उसको फेंकने के बजाय उसे रिसाइकल कर लें और उससे कोई ऐसी चीज़ बना लें जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकें. ठीक है, सो ये वो 3 पॉइंट्स हैं कि जिन पर अगर हम लोग अमल करें तो हम लोग बहुत हद तक जो है वो लैंड पोल्यूशन से बच सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर पोल्यूशन, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. मतलब कि हम एयर पोल्यूशन को किस तरह कम कर सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट्स को और जितने भी बिजनेसमैन्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ चला रही हैं, उनको चाहिए कि वो फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल करें. ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो ज़्यादातर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसा कि सोलर सिस्टम्स हैं या इसके अलावा विंड पावर सिस्टम्स हैं. तो इनके थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करें. ठीक है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एयर पोल्यूशन से जो है वो बच सके. इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग को चाहिए कि हम कार्स का इस्तेमाल और बाइक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम करें. ठीक है, इसके बजाय हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें या बाईसाइकिल्स यूज़ करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ करें, बिकॉज एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. और अगर हम कार्स यूज़ करते हैं तो वी हैव टू चेक दैट आवर कार्स आर वेल मेंटेन. मतलब कि उनके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लैक फ्यूम, मतलब जो धुआं होता है कार का, वो तो नहीं निकल रहा. बिकॉज स्टूडेंट्स, जो ब्लैक फ्यूम होता है वो हम बहुत ही ज़्यादा डेडली गैस है. ठीक है, और वो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है.
سو ہمیں ان سب چیزوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب نیکسٹ آتا ہے ریڈیوسنگ واٹر پولوشن، کہ مطلب ہم کس طرح واٹر کی پولوشن جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے واٹر پولوشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو ہمارے جو بڑے بڑے بزنس مینس ہیں جو کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز چلا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ویسٹ مٹیریلز کو، جو انڈسٹریز کا ویسٹ مٹیریل ہے، اس کو واٹر میں ڈسپوز آف کرنے کے بجائے کوئی اور بیٹر ویز نکالیں کہ کس طرح جو ہے ان ویسٹ مٹیریل کو ڈسپوز کیا جائے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اف پیپل ریلائز لیس آن آئل ایز اے سورس آف انرجی. سو اس سے کیا ہوگا کہ جو آئل ٹینکرز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اراؤنڈ دی ورلڈ، وہ واٹر کے تھرو جو ہیں وہ سیلز کیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. سو کیا ہوگا کہ ظاہری سی بات ہے، جب آئل کا کم استعمال کیا جائے گا تو یہ آئل ٹینکرز بھی کم تعداد میں جو ہیں وہ. سو اس سے کیا ہوگا کہ آئل سپلٹ کا جو ریشو ہے، جو رسک ہے، وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کم سے کم واٹر پولوشن جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی. اوکے. نیکسٹ ون از ریڈیوسنگ نوائز پولوشن، کہ نوائز پولوشن کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. اب جو ایک مین ریزن ہے نوائز پولوشن کی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، اور انفیکٹ ہمارے گھروں میں اگر ایگزامپل لی جائے، سو وہ ہے ہم لوگ بہت زیادہ لاؤڈ مشینری کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل وی یوز لاؤڈ مشینری فار موئنگ آور گراؤنڈ. ٹھیک ہے. سو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کوائٹر مشینری کا استعمال کریں تاکہ جو نوائز پولوشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بسیز اور جو ٹرکس کے ہارنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں. سو ڈرائیور شوڈ ریئلائز دیٹ they are contributing in the noise pollution by using unnecessarily horns of their vehicles. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے کارز کے انجن کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں، بیکاز جو خراب انجن سے جو نوائز جو ہوتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے، وہ بھی نوائز پولوشن کی بہت زیادہ اہم وجہ ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے کارز میں یا گھروں میں جو ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ میوزک کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں، یا کوئی بھی ہم اگر میوزیکل فنکشنز ارینج کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کھلی جگہوں پر نہیں ارینج کرنا چاہیے، بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں نوائز پولوشن کی وجہ سے. سو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ تر لاؤڈ میوزک سے جو ہے وہ اوائڈ کریں. اس کے علاوہ وی ہیو ٹو پلانٹنگ ٹریز اراؤنڈ دی پلیسز ویئر دی نوائز از میڈ، سو اٹ کین ہیلپ ٹو مفل دی ساؤنڈس. نیکسٹ اب ہمارے پاس آتا ہے ریڈیوسنگ ویژول پولوشن، کہ ویژول پولوشن کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں. سو ویژول پولوشن کین بی ریڈیوسڈ if government making rules about how things like billboards, power lines and buildings need to fit into the environment. مینس کہ جو ویژول پولوشن ہے وہ اس طرح کنٹرول کی جا سکتی ہے کہ اگر گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹرکٹلی آرڈر کرے کہ جو چیزیں ہیں جیسا کہ ڈفرینٹ بل بورڈس وغیرہ لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، پاور لائنز گزر رہی ہوتی ہیں، ان کو جو ہے ان کی پراپر جگہ پر سیٹ کیا جائے. سو اگر ہم یہ سب پریکاشنری میجرس لیتے ہیں اپنی ڈیلی لائف روٹین میں، سو اس طرح جو ہے یہ جو پولوشنز ہیں، ٹائپ آف پولوشنز جو ہے یہ ہماری انوائرمنٹ میں سے جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہیں بہت جلدی. نیکسٹ ہے سم امیزنگ سائنٹیفک فیکٹس اکارڈنگ ٹو یور لیسن. So one of the most heavily polluted places in the world is the city of Linfen in China. It is a coal mining area and the city is polluted by coal dust that causes serious health problems for its residents. مینس بچوں، چائنا کا ایک سٹی ہے جس کا نام ہے لنفن. وہ دنیا کا جو ہے سب سے زیادہ پولوٹیڈ ایریا کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر بہت زیادہ پولوشن ہے. کیوں پولوشن ہے؟ کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کوئلے کی جو ہے وہ کانیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے وہاں ہر وقت کول ڈسٹ اڑتی ہے، اور جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو بہت زیادہ سیریس ہیلتھ پرابلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. سو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیسن. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دا لیسن. Now at the end there is some home task for you. So here is some questions for you. آپ نے ان questions کو جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپیز پر write down کرنا ہے and also learn them. So question number 1 is suggest ways of reducing the following types of pollution: noise,
ویژول، ایئر اینڈ واٹر، مطلب کہ ان سب جو پولوشنز ہیں ان کی ٹائپس کے بارے میں کہ ہم لوگوں نے ان کو کس طرح جو ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں، ان کے کوئی سے طریقے بتانے ہیں ہم لوگوں نے. دی آنسر از نمبر 1 نوائز پولوشن. اس کے ریڈکشن مطلب کس طرح ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. The use of quieter machinery will reduce the noise pollution. Buses and trucks should not use the pressure horns. Cars' engines should be maintained. Avoid loud music in cars and homes. Planting trees help muffle the sound and prevent noise pollution. وہی بات کہ ہم لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کوائٹر مشینری کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ نوائز پولوشن کم ہو سکے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بسز اور ٹرکس میں جو ہارنز ہوتے ہیں ان کو جو ہے کم استعمال کرنا چاہیے یا ہلکا استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کارز انجن جو ہے وہ مینٹین ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ لاؤڈ میوزک جو ہے وہ گھروں میں یا کارز میں یوز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانے چاہیے تاکہ ساؤنڈ جو ہے وہ مفل ہو سکے، ٹھیک ہے، اور نوائز پولوشن سے جو ہے ہم لوگ بچ سکیں. اب نیکسٹ ہے ویژول پولوشن ریڈکشن. گورنمنٹ شوڈ میک رولز اباؤٹ ہاؤ تھنگس لائک بل بورڈس، پاور لائنز اینڈ بلڈنگ نیڈ ٹو فٹ انٹو دا انوائرمنٹ. مطلب گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ رولس بنائیں کہ کس طرح بل بورڈس کو، پاور لائنس اور بلڈنگس وغیرہ کو ان کی انوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ فٹ کیا جائے. اس کے بعد آتا ہے ایئر پولوشن ریڈکشن. یوز رینیویبل ریسورس. واکنگ، سائیکلنگ اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ. Cars should be well maintained so that exhaust fumes are reduced to minimum. مطلب کہ ہم لوگوں کو زیادہ تر رینیویبل ریسورسز کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا چاہیے، سائیکلنگ کرنی چاہیے یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی چاہیے. اور اگر ہم لوگ کارز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو ان کو ویل مینٹینڈ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے جو فیومز نکلتے ہیں وہ بہت زیادہ کم نکلیں. نیکسٹ آتا ہے واٹر پولوشن ریڈکشن. واٹر پولوشن کین بی ریڈیوسڈ بائی فائنڈنگ بیٹر ویز ٹو ڈسپوز آف واٹر دین ڈمپنگ ان اٹ the waterways by factories. People should rely less on oil as an energy source. This would reduce oil tankers sailing around the world and therefore reduce the risk of oil split. مطلب کہ جو فیکٹریز سے جو ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے ان کو ہم لوگوں کو واٹر میں پھینکنے کے بجائے ان کو کسی اور جگہ جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو ہے انرجی سورسز کے لیے جو ہے آئل پر کم ریلائی کرنا چاہیے تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ آئل ٹینکرز کی جو سیلنگ ہے اراؤنڈ دی ورلڈ وہ کم ہوگی اور جو رسک ہے آئل اسپلٹس کا وہ بھی کم ہو جائے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.